ہوں, دعوت کا تو بھوکا رہتا ہی ہوں, ٹھیک ہے. تینوں ٹائم کی دعوت اس کے ہاں کھا لی میں نے, صبح بھی, دوپہر میں بھی, شام میں بھی. میں نے اس سے کہا, ہنسانے والا تو تھا ہی, تو میں نے اس سے مذاق میں کہا ماشاء اللہ آپ نے 3 کر لی, سنبھالتے ہیں؟ ہاں مولانا. ہم نے کہا یہ بتائیے, مسجد آپ کے قریب تھی, ظہر کی نماز میں نے آپ کی مسجد میں پڑھی, آپ باہر کھڑے رہے, نماز نہیں پڑھتے ہیں اور مجھے اپنے گھر لائے. شام کو عشاء کی نماز کے میں بھی آپ باہر کھڑے رہے اور مجھے باہر سے لے لیا, یہاں تم لائے نہیں مجھے, مسجد میں آئے نہیں اور گھر پہ لے آئے, نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں نماز پڑھ کے کیا کروں گا, میں تو ویسے ہی جنتی ہوں. میں نے کہا جنتی ہو؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں. ہنسانے والے لوگ کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں. مولانا میں تو جنتی ہوں. میں نے کہا جنتی اتنے کنفرم کیوں کہہ رہے ہو, کیسے؟ بولا مولانا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں. میں نے کیوں؟ کہا میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ بولا یہ 3 بیوی میں جو رکھ رہا ہوں نا, میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ 2 جہنم کسی بندے کو نہیں دے سکتا. دنیا میں جس نے جہنم بھگت لی, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ڈائریکٹ کہے گا جاؤ میرے بندے کو جنت میں ڈالو, یہ جہنم دنیا ہی میں بھگت کے آیا ہے. جب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا, جس کی دنیا میں 1 بیوی ہوگی ایسے جا رہا ہوگا, فرشتہ پوچھے گا اے کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں. کتنی بیوی تھی؟ 1. ہٹ, بڑے آرام کر کے آئے ہو, عیش کی زندگی گزار کے بھاگ, پہلے جہنم میں جاؤ. میں نے کہا اور تم؟ کہا میں تو کمر میں درد, گھٹنے میں درد, ایسے ایسے جاؤں گا لنگڑاتے ہوئے. فرشتہ پوچھے گا اے کہاں جا رہے ہو؟ کہوں گا جنت میں. ہے جنت میں جا رہے ہو؟ کیا دنیا میں کتنی بیوی تھی؟ کہا 3. ارے جا جاؤ جاؤ, تم تو دنیا ہی میں جہنم بھگت کے آئے ہو, جاؤ جاؤ, ہمارے لیے تو 8 دروازے کھل جائیں گے. مذاق کیا اس نے, مذاقی تھا اس لیے مذاق کیا. لیکن میرے بھائیوں اس میں کہیں کہیں سچائی بھی ہوتی ہے. ہندوستان میں تو یہ چیز ہے, یہ عرب نہیں ہے کہ جہاں 2 بیوی رکھ لو, 3 بیوی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں رکھ سکتے ہو, لیکن یہ سعودیہ نہیں ہے, یہاں اتنی آسانی کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں, اتنی آسانی کے ساتھ. تو میرے بھائیوں اسلام کا ایک قانون ہے, وہ ہمیں فالو کرنا ہے, ہمیں فالو کرنا ہے, چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ بستر پہ, لڑکا بستر پہ یا آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کر دے, اس پر پانی کی چیٹیں مار لو, کپڑا پاک ہے, نماز پڑھ لو, جاؤ, آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن جب آپ کی بچی چھوٹی ہو اور وہ آپ کے کپڑے پہ پیشاب کر لے, تو اس پر چھیٹا نہیں مارا جائے گا, بلکہ اس کو دھلا جائے گا, اور دھلنے کے بعد ہی وہ پاک ہوگا. لڑکے کے پیشاب کو چھیٹا مارنے سے پاک, لڑکی کا پیشاب دھوئے بغیر پاک نہیں. دونوں میں کیا مصلحت ہے میرے بھائیوں؟ آج کی سائنس نے ترقی کر کے بتایا, لیکن اس زمانے میں تو سائنس نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول کا یہ حکم آج بھی ہے, ہمیں لڑکی کے پیشاب کو دھونا پڑے گا, لڑکے کے پیشاب پہ چھینٹے مارنا پڑیں گے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, عقل ہماری گوارا کرے یا نہ کرے, لیکن فالو کرنا پڑے گا. یہی اسلام کا مزاج ہے, یہی اسلام کا نظام ہے, یہی اسلام چاہتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اسلام کے اصول اور اسلام کے قانون پہ چلنا چاہیے, چاہے وہ ہماری عقل کے خلاف ہو, چاہے وہ ہمارے عقل کے موافق ہو, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. میرے بھائیوں اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک مثال اور دیتا ہوں, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, آدھے ادھورے نہیں. صبح سوتے رہے, جوہر میں جا کے نماز پڑھ لی, عصر میں پڑھ لی, مغرب میں پڑھ لی, عشاء پڑھی نہیں, سو گئے. رمضان کے روزے رکھ لیے, 5-6 رکھ لیے, 24-25 چھوڑ دیے. یا رمضان کے 2-4 روزے, 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے. ہماری اس مثال پر غور کیجئے گا میرے بھائیوں, ہماری اس مثال پر غور کیجئے گا. 2-4 نمازیں, 2-4 روزے اور 2-4 اچھے یا دینی کام کر لینے سے ہم پکے مسلمان نہیں بن جائیں گے. ہم چاہے کتنا اپنے آپ کو مسلمان کہیں, لیکن ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کے علاقے میں آم کا ایک درخت لگا ہوا ہے, آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے, اس پر آم لگے ہوئے ہیں, اس کے پتے لگے ہوئے ہیں. آم کے پیڑ کے بغل میں بجلی کا کھمبا لگا ہوا ہے. ابھی اس پہ بجلی کے تار دوڑے نہیں ہیں, ابھی دوڑائے جائیں گے. گاؤں میں بجلی آ رہی ہے, ابھی تار لگے نہیں ہیں, لیکن گورنمنٹ نے کھمبا بنا دیا ہے تاکہ یہاں پر بجلی کا پول بنا ہے, بجلی کے تار لگیں گے.
اب یہ بتائیے آندھی آتی ہے، اس مثال پر غور کر لیجئے، ایک آندھی آتی ہے، آندھی، اور جیسی آندھی آئی ہلکی سی ہوا چلی، 5 6 10 پتے ٹوٹ گئے، 5 6 10 پتے آم کے پیڑ سے ٹوٹے اور وہ بجلی کے کھمبے پر چپک گئے۔ سمجھ گئے نا مثال؟ میں سوچ رہا تھا ان غباروں سے مثال دے دوں لیکن یہاں بیٹھے گی نہیں میری۔ آم کے پیڑ سے 5 6 10 پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پر چپک گئے۔ اب بجلی کے کھمبے کو آپ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ایک مثال پر غور کر لیجئے، مجھے دوسری جگہ بھی نکلنا ہے، بہت زبردست مثال دے رہا ہوں۔ اچھا چلیے، یہ جب چادر گھوم رہی ہے آپ تھوڑا جم کے تعاون کر دیجئے، اتنا کر دیجئے کہ آج جلسے والے یہ کہہ دیں کہ واقعی مولانا صاحب آپ جو بولے لوگوں نے میرا منہ بھر دیا۔ حالانکہ جلسے والے کبھی یہ کہہ نہیں سکتے۔ 20 سال سے تو آج تک کسی مدرسے والے نے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے، چاہے آپ کی بات الگ ہے۔ آپ دیجئے، جم کے دیجئے، اور کم سے کم یہ سوچ کے دیجئے کہ جرجیت صاحب نے کہا آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یوپی چھوڑوا دیا آپ نے ہمارا۔ دیکھ رہے یوپی میں ہمارے اوپر بینڈ لگ گیا، جب تک الیکشن چلے گا تب تک مولانا جرجیت کو یوپی میں بولنے کی پرمیشن نہیں۔ لیجئے صاحب، جلسہ بھی کرنے کی اجازت نہیں، یہ یوپی کے اندر بینڈ لگ گیا۔ ابھی پرسوں میرے گھر پہ نوٹس پہنچ گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ یہ حالات ہیں، اور آپ نے ہمیں اپنے گھر میں آ کے شرن دی، بنگال بلا لیا، اور بنگال میں پرچار تک ممتا کا کروا لیا ہم سے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری آپ اتنی بات مانتے ہیں اور اتنا قریبی اور اتنی محبت کرتے ہیں، تو یہ بچے جا رہے ہیں، بھر دیجئے ان کی جھولی، دامن بھر دیجئے۔ آپ کی 10 کی نیت ہے، میرے کہنے پر 50 دے دیجئے، 50 کی نیت ہے 100 دے دیجئے۔ آج یہ سوچ کر دے دیجئے کہ ہم جرجیت صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، اب آگے سنیے، اس درخت کے 10 پتے ٹوٹ کے بجلی کے کھمبے پر جب چپک گئے تو کیا بجلی کے کھمبے کو اب آپ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ آم کا پیڑ؟ کیا بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کہلائے گا؟ یہ مان لیجئے بجلی کا کھمبا ہے، آم کا پیڑ پتے ٹوٹے اور اس پر گر گئے، اس پر چپک گئے، یہ اس پر چپک گئے، تو اب کیا یہ بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ بن گیا؟ نہیں۔ آپ کہیں گے صاحب پتے تو ہیں آم کے اس پر، تو آم کے چند پتے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے 2-4 نماز پڑھ لینے سے، 2-4 روزے رکھ لینے سے، 2-4 روپے کا صدقہ و خیرات کر دینے سے آپ پورے کے پورے مسلم نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں نے یہ آیت اسی لیے پڑھی، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آم کا پیڑ پورا کا پورا آم کا پیڑ کب کہلائے گا؟ جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنے تنے میں بھی آم ہو، اپنی برانچ اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو، اپنے پتوں میں بھی آم ہو، اور اس کے اندر پھل بھی آم کا لگ رہا ہو، تب وہ کیا کہلائے گا؟ آم کا پیڑ۔ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل کب ہوں گے؟ جب آپ کا اٹھنا بھی اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا بھی اسلامی ہو، آپ کا چلنا بھی اسلامی ہو، آپ کا سونا بھی اسلامی ہو، آپ کی شادی، آپ کے نکاح بھی اسلامی ہو، آپ کی نمازیں بھی اسلامی ہو، آپ کا اوڑھنا اور بچھونا اسلامی ہو، آپ کے ہر سانس میں اسلام گھسا ہوا ہو، تب آپ پکے اور سچے مسلم کہلائیں گے۔ آپ اپنے جڑ میں بھی اسلامی ہوں، اپنے تنے میں بھی اسلامی ہوں، آپ کی برانچ بھی اسلامی ہو، اور جو پتے ہیں وہ بھی اسلامی ہو، اور پھل بھی اگر لگ رہا ہو تو اسلام کا پھل لگ رہا ہو۔ میرے بھائیوں، یعنی آپ سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اسلامی ہو۔ یہ ہے اسلام۔ جس طریقے سے آم بجلی کے کھمبے پر آم کے 2-4 پتے گر جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ پکے سچے بنیے۔ قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک اور مثال، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو نماز کے لیے لے جاؤ، انگلی پکڑ کے چلاؤ، اس کو نماز کا پابند بناؤ۔ جب بچہ 10 سال کا ہو پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کے مسجد میں لے جاؤ، فَضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو۔ 10 سال کے بعد بچے کو پیٹنے کا اور مارنے کا حکم ہے نماز کے لیے، اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مارو۔
اس کا مطلب یہ کہ 7 سال کا بچہ غلطی کر سکتا ہے، کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا، 8 سال کا بچہ بھی کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا۔ آپ اس پہ زبردستی مت کرنا، ہاں اس کی عادت بنوانا، اس کی عادت ڈلوانا، فجر میں اٹھانا، کبھی سو جائے سونے دینا، ہاں پھر اس کو عادت بنا